ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے اور ذہن نصیب یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے ہر روز 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت مل جائے تو انشاءاللہ برکات کی برکات نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، دارالفتاء اہل سنت کا پروگرام ہے، سوال جواب کی صورت میں بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل رہیے۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل رضا اتاری صاحب ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور انہی کے ساتھ مفتی محمد جمیل رضا اتاری بھی ہیں، آپ کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان شریف کے آخری پروگرام ہے، روزہ تو ابھی عین ممکن ہے ایک روزہ اور بھی ہو، لیکن دارالفتاء اہل سنت کی جو نشریات رمضان مبارک میں چل رہی تو آخری آج یہ پروگرام ہے۔ اللہ پاک سب کے روزوں کو عبادات کو قبول فرمائے۔ جی بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف۔ فطرانے کا پوچھنا تھا، کتنا ہے ایک بندے کا؟ جی فطرانہ تو پورا مہینہ ہی تقریباً بتا رہے ہیں، لیکن اب تو بالکل آخری لمحات ہیں۔ بہرحال پھر بھی جو وجوبی وقت ہے فطرہ کب لازم ہوتا ہے، اور کئی لوگ اس سے ظاہر پہلے بھی ادا کرتے ہیں اور اب بھی ادا کرنا چاہیں یا عید کے دن ادا کرنا چاہیں، کیا اس کے بارے میں ہوگا؟ دیکھیے، صدقہ فطر کی وجوبی وقت ہے صبح صادق، عید کے دن کی صبح صادق کے وقت جو شخص صاحب نصاب ہے، یعنی اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی قسم کا مال ہو تو وہ شخص صاحب نصاب ہوگا، اور اگر یہ اتنی مالیت کا حامل وہ شخص صبح صادق کے وقت ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اور صدقہ فطر جو ہے وہ اپنی ذات کا بھی لازم ہوتا ہے اور اپنے نابالغ بچوں کا بھی لازم ہوتا ہے، ایسے شخص پر جو صاحب نصاب ہو۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور کا صدقہ فطر لازم نہیں ہوتا۔ ہاں، کسی اور کا صدقہ فطر آپ ادا کر سکتے ہیں ان کی اجازت سے۔ اجازت 2 طرح ہوتی ہے، ایک انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، جیسے وائف ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی رہتی ہیں تو ان کا صدقہ فطر آپ ہی ادا کرتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ان کا صدقہ فطر ادا کرنا انڈرسٹوڈ نہیں ہوتا، آپ اپنے کسی بھائی کا دینا چاہ رہے ہیں، والدین آپ کے ساتھ نہیں رہتے، آپ ان کا دینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو ان سے بہرحال اجازت لینی ہوگی کہ امی میں آپ کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دوں، وہ کہہ دیں گی تو پھر ایسی صورت میں آپ ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ اب انہوں نے پوچھا صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، اور ہر دفعہ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی اس سال صدقہ فطر کے کیا ہے، کیا فگر ہے۔ تو صدقہ فطر کی دیکھیں مقدار تو ایک ہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک اور تا قیامت وہی رہے گی۔ گندم کے اندر اس کی مقدار جو ہے وہ تقریباً 2 کلو، نصف سا ہے، تقریباً 2 کلو ایگزیکٹ فگر پر آئیں گے تو 2 کلو میں 80 گرام جو ہے وہ کم کر لیں آپ۔ اور کھجور، جو، کشمش، ان کے اندر 1 سا، جس کو اگر ہم گرام کی طرف جائیں یا کے جی کی طرف جائیں تو وہ 4 کلو جو ہے وہ بنتا ہے۔ صحیح، تقریباً ایگزیکٹ فگر کی طرف جائیں گے تو آپ جو ہے وہ اس کے اندر 160 گرام جو ہے وہ کم کر لیں گے تو یہ تقریباً جو ہے وہ 3840 جو ہے وہ گرام بنے گا۔ یعنی 2 کلو اور 4 کلو کے درمیانی ہے، یعنی جو بھی حساب ہے آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ 2 کلو ہے اور 4 کلو ہے۔ ٹھیک ہے، گندم جو ہے وہ 2 کلو ہے، اس کی گندم کے اندر اب گندم ہے یا اس کا آٹا ہے
تو اور جو کے اندر، کشمش میں، کھجور کے اندر یہ 4 کلو ہے صدقہ فطر، تو اس کے مطابق جو ہے وہ ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ اب یہ مقدار ہے جو ہمیشہ ایک جیسی رہنی ہے۔ جو ہم پوچھتے ہیں کہ کتنا ادا کرنا ہے، وہ عموماً پیسوں کا سوال ہوتا ہے لوگوں کا کہ بھئی پیسے کتنے دیں، ریٹ مختلف ہو جاتے ہیں، ریٹ جو ہے وہ مختلف ہو جاتے ہیں، ہر سال کے اعتبار سے جدا ہو جاتے ہیں، چیزوں کے اعتبار سے جو ہے وہ جدا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ گندم کا صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ اچھا چکی والے آٹے کی جو قیمت بیان کی گئی ہے، وہ تقریباً جو ہے وہ 2 کلو آٹے کی قیمت جو ہے وہ 240 روپے جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ تو صدقہ فطر یوں 240 جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ بعض جگہوں پر ہو سکتا ہے اس سے کم کے اندر بھی جو ہے وہ ہو، اور اس سے زیادہ کا علم میں نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر کہیں پر ہے تو بہرحال وہ اسی کی قیمت کا جو ہے وہ اعتبار کریں گے۔ اسی طرح جو کشمش وغیرہ کے ہر ایک کے ریٹ الگ ہیں، تو ان ریٹوں کے اعتبار سے، ان کے 4 کلو کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ پیسوں سے ہی دیں، آپ ڈائریکٹ گندم بھی جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ گندم بھی، کھجور ادا کر بھی سکتے ہیں، آٹا بھی جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، کھجور بھی جو ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں، مگر دینا کس کو ہے؟ مستحق زکوٰۃ کو دینا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بولیں جناب کھجور لیتا ہوں میں 4 کلو اور جو ہے نا روزہ افطار لوگوں کو کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ آپ کو مستحق زکوٰۃ کی ملکیت میں دینا ہوگا۔ جب اس کی ملکیت میں، اس کے قبضے میں وہ چیز چلی جائے گی تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے۔ ماشاءاللہ، یہ فگر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور یہ ہر ایک کا الگ الگ پورا جو اماؤنٹ پاکستان کے اعتبار سے یہ بیان کیا گیا ہے۔ باقی اس کے علاوہ دیگر جو ممالک ہیں تو داوسامی کے ویب سائٹ پر بھی اور اس پر بھی ذریعے سے آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ہر تقریباً کافی مشہور معروف جو ممالک ہیں ان کے حوالے سے بھی فگر وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ جمیل صاحب، یہ کھجوروں کے اعتبار سے جو بیان ہوا، اچھا ہم یہ بھی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ آپ جہاں ہیں، عید جہاں گزار رہے ہیں، وہاں کے اعتبار سے آپ کو صدقہ فطر بھی عطا کرنا ہے۔ مدینہ شی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں تو مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ بولے کھجور لیں اور لوگوں کو دسترخوان پہ ڈال دی، اور وہ اس طرح جو ہے وہ، تو کیا یہ صدقہ فطر کی ادائیگی کی صورت ہو سکتی ہے؟ لیکن صدقہ فطر میں مستحق زکوٰۃ شرعی فقیر کو صدقہ فطر کے مال کا مالک بنانے سے صدقہ فطر ادا ہوتا ہے۔ تو اب جو مکہ شریف میں، مکہ یا مدینہ منورہ میں جو افطار کا وقت ہوتا ہے اور دسترخوان بچھے ہوتے ہیں، تو اب اگر کوئی آدمی 4 کلو کھجورے لے کر وہ پوری صفوں میں 2 4 پر ہیڈ وہ تقسیم کرتا ہوا جا رہا ہے، تو اس طرح سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد جو ہے نا وہ اغنیاء مالداروں کی ہوتی ہے، اور وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں، مسجد نبوی شریف میں بچھے ہوئے سفروں اور دسترخوانوں پر وہ بھی آ کے موجود ہوتے ہیں۔ یعنی وہ ایسے ہوتے ہیں کہ شاید یہ صدقہ فطر نکالنے والے کو وہ پورا ہی خرید لیں، اتنے مالدار لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ دسترخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر برکات کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور اس دسترخوان سے کچھ نہ کچھ کھجوریں کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح دسترخوانوں پہ کھجوریں بانٹنے سے، یا افطاری کا جو پھل فروٹ وغیرہ کا سامان، اس طرح کی افطاری کا سامان وہ سجا دینے سے صدقہ فطر ادا نہیں ہو۔ اچھا چلیں، یہ وہاں کی بات کی، وہاں تو چلو اغنیاء بھی ہیں، کچھ امیر بھی افراد ہوتے ہیں۔ ہم اگر اپنے ملک کی بھی بات کریں یا کسی بھی جگہ کی بات کریں جہاں لوگ مسجدوں میں بھی افطار کرواتے ہیں، کھجوریں کوئی وہاں پہ آگے رکھ دے، اسی طرح روڈوں پر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ افطار کروا رہے ہوتے ہیں، مختلف بس اسٹاپ ہیں یا دیگر ہیں، تو یہاں پہ بھی تو اس طرح کیا رکھنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، مطلب جو بھی آئے کھا لے؟ اس میں بھی یہ صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یوں دسترخوان سجا دینے سے کہ جو بھی روزہ دار آئے اور روزہ افطار کر لے، ایک تو امیر غریب کا اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دسترخوان سجا دینے پر آپ نے جو بھی سامان رکھا ہے وہ روزہ کھولنے والے کی ملکیت نہیں ہوتا، صحیح، صرف اس کو یہ پرمیشن ہوتی ہے کہ یہ فروٹ کھا لے، یہ سموسہ اٹھا لے، یہ رول کھا لے، یہ کھجور کھا لے، اس کو یہ پرمیشن ہوتی ہے۔ تو اس طرح پرمیشن ہونے کی صورت میں یہ کہلاتی ہے اباحت، جبکہ صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے مالک بنانا۔ صحیح۔ تو اگر ہاں ایک صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ اگر کسی آدمی نے افطار کے پیکٹ تیار کروا لیے اور وہ صرف مستحقین زکوٰۃ ہی کو مالک بناتا ہے اور ان کے ہینڈ اوور کرتا ہے، قبضے میں دے دیتا ہے، اور وہ شریف فقیر اس افطار کے پیکٹ کو لے کر گھر چلے جاتا ہے، تو
ایسی صورت میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے شریف فقیر کو اس افطار کے پیکٹ کا مالک بنا دیا، تو جتنے کا مالک بنایا اتنے اماؤنٹ کا فطرہ ادا ہو گیا۔ صحیح ہے، لیکن یہ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایسا کہیں عام آئیں طور اور پہ آ ہوتا کے نہیں۔ بانٹ دیں سب کو، آپ کیسے پہچان کریں گے؟ تو یہ تھوڑا مشکل ہے، لہذا صدقہ فطر ہو یا زکوٰۃ کا معاملہ ہو، صدقات واجبہ کا معاملہ ہو، تو اس طرح ان کو خرچ کرتے ہوئے پبلک میں اس طرح سے ڈیوائیڈ نہ کریں کہ امیر غریب فقیر شرعی اور غنی کا فرق ہی ختم ہو جائے، کہ اس طرح سے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی یقینی طور پہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ کوئی آدمی بیمار ہو شخص تو رمضان شریف کے مہینے کے روزے آ جائیں تو وہ کیا کریں؟ وہ چھوڑ سکتا ہے نہیں چھوڑ سکتا؟ مزید مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے بہت بزرگ ہے اور وہ کبھی روزے رکھتے ہیں اور زیادہ تر ان سے چھوٹ جاتے، آگے روزے رکھنے کی ہمت نہیں ہے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اور وہ خود غریب بھی بہت ہے، صدقہ بھی نہیں کر سکتے۔ جی، ایسا شخص جو روزہ رکھ بھی نہیں سکتا، عمر بھی زیادہ ہے، اور آگے بھی کئی پیچھے جو گزر چکے ہیں چھوٹے بھی ہوں گے جی، اور اگلا بھی انہوں نے کہہ دیا کہ فدیہ بھی نہیں دے سکتا، خود غریب ہے، کیا کریں؟ دیکھیے اولاً تو جیسے انہوں نے کہا کہ وہ کچھ رکھ لیتے ہیں، اکثر جو ہے وہ نہیں رکھتے، اس کا مطلب روزہ رکھنے کی طاقت تو ان کے اندر موجود ہے، اکثر نہیں رکھ سکتے، تو اس کی یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ مسلسل نہیں رکھ پاتے، کمزوری ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے فدیے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے کو حکم یہ ہے کہ چاہے اپنے روزے کو سال کے بقیہ 365 ایام دن پر تقسیم کر لیں، ہفتے میں ایک روزہ جو ہے وہ رکھ لے۔ اچھا، اسی طریقے سے گرمیوں کے موسم میں نہیں رکھ سکتا تو سخت سردیوں کے موسم کے اندر جو ہے وہ روزے رکھ لیں، تو اس کو روزے ہی رکھنے ہوں گے اور روزوں کی ہی قضا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، ایسا شخص جو کہ روزے رکھتے ہوئے آ رہا تھا لیکن اب جو ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کیفیت کو پہنچ گیا کہ اب روزہ رکھنے کی مکمل طور پہ ہی طاقت ختم ہو گئی ہے، نہ وہ ایک ساتھ روزے رکھ سکتا ہے، نہ ہی چھوڑ چھوڑ کے روزے رکھ سکتا نہ بعد میں قضا کر ہے، نہ بعد میں جو ہے وہ قضا کر سکتا ہے، نہ سردی میں رکھ سکتا ہے، نہ گرمی میں رکھ سکتا ہے، اور کسی بھی طرح کی اس کو روزہ رکھنے کی ہمت اور طاقت نہ ابھی ہے نہ آئندہ امید ہے، اور یہ سب کچھ ہوا کس وجہ سے؟ بڑھاپے کی وجہ سے ہوا۔ صحیح۔ تو اب ایسا شخص شیخ فانی کہلاتا ہے، اس کو روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے، اور اس کے لیے حکم یہ کہ روزے کے بدلے میں یہ صدقہ فطر کے مطابق فی روزہ جو ہے وہ ایک فدیے کے طور پر صدقہ فطر ادا کرے۔ تو اگر اس کے پاس مال موجود ہے تو یہ اپنے اس مال سے ادا کرے، مال موجود نہیں ہے، آنے والا ہے، کسی سے قرض لے کر ادا کر سکتا ہے تو بھی جو ہے وہ ادا کر دے، لیکن مکمل طور پہ جو ہے وہ جناب جو ہے وہ مفلوق ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مال بھی موجود نہیں ہے کہ جس سے جو ہے وہ ادا کرے، تو اب ایسی صورت کے اندر یہ استغفار جو ہے وہ کرے گا اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ ہاں، آئندہ جب بھی اگر کبھی اس کو ایسا مال ملتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہوگا کہ یہ اپنے پچھلے فدیے جو اس کے اوپر لازم ہیں وہ ان کو ادا کرے، لیکن اگر مرنے تک جو ہے وہ نہیں اس کو ملتا اور پیچھے ترکہ بھی اس کا کچھ نہیں ہے، بس اوقات ہوتا ہے ویسے مال تو نہیں ہے لیکن ایک گھر ہے اسی کے اندر رہ رہا ہے اور وہ اسی کی ملکیت وہ ہے۔ اسی کی ملکیت ہے، اب اس کو ابھی تو یہ حکم نہیں ہے کہ یہ جو صدقہ فطر کی ادائیگی ہے فدیے کی ادائیگی کے لیے اس گھر کو بیچے تو بے گھر ہو جائے گا، لیکن اب ایسی صورت میں جب یہ انتقال کر جائے گا تو اب وہ مال اس کے لیے اضافی ہے، صحیح۔ اس وقت اس کے اوپر لازم ہوگا کہ یہ وصیت کرے کہ بھئی یہ میرا مال ہے اور اس مال میں سے اتنا اتنا صدقہ فطر یا فدیہ مجھ پر لازم ہے، یہ لازمی ادا کرنا، اور ورثاء پر لازم ہوگا کہ تہائی مال میں سے یعنی 1/3 مال میں سے اس کی اس وصیت کو پورا کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ساری صورتیں آپ نے بیان کر دیں۔ قرضہ لے کے ادا کر سکتے ہیں؟ مطلب ابھی اس کو یہ تو ہے کہ جیسے مال ہے یا ہاتھ میں نہیں ہے جی تو کس سے پیسے پکڑ کے فدیہ ادا کر جی بالکل ادا کر سکتے ہیں، قرضہ جب اس کو ادائیگی کی اس کے پاس امید ہے آگے پیسے آنے ہیں یا اور کوئی صورت ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ قرضہ لے کر بھی ادا کر سکتے۔ ٹھیک ہے، فدیہ ادا کرنے کے حوالے سے اس کا بھی کوئی نصاب ہے کہ اب مثال کے طور پر اس کے پاس خود ہیں جیسے 20,000 ہیں، 30,000 اس کے پاس ہیں لیکن وہ نصاب کے اماؤنٹ نہیں ہے، تو یہ جس نے جو شیخ فانی یا اس طرح کا جو بھی ہے تو کیا وہ اپنا اس پیسے سے بھی اس کو ادا کرنا ہوگا؟ جی، یعنی جس زکوٰۃ کے لیے نصاب ہے نا، فدیہ جو شیخ فانی کے لیے لازم ہو رہا ہے اس کے لیے نصاب نہیں، اس کے بعد 10,000 روپے بھی ہیں، صحیح، تو اب بہرحال اس کو جو ہے وہ اپنا فدیہ ادا کرنا فدیہ ہوگا، ادا کرنا کیونکہ ہوگا، وہ روزے کا بدل ہے، صحیح، وہ الگ سے کوئی مالی عبادت مال پہ لازم نہیں ہو رہی، در حقیقت روزہ بدنی عبادت ہے وہ اس پر لازم تھا، جب یہ اس کی ادائیگی سے جو ہے بڑھاپے کی وجہ سے قادر اس کی قدرت ختم ہو گئی، عاجز آ گیا، تو اب یہ مال اس کے اوپر بطور جو ہے وہ اس کے بدل میں لازم ہو رہا ہے، تو اس کے لیے الگ سے کوئی نصاب مال کا ہونا ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے،
ایک مرتبہ عید کے دن مجھ سے کسی نے پوچھا مسئلہ کہ وہ ہم مسجد کے بعد اسٹال وغیرہ لگاتے ہیں، عطیات جمع کرتے ہیں، تو مسجد کے آپ کو پتہ ہے مساجد کے باہر فقراء بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ سوال کرنے والے، مانگنے والے. اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ سارے کے سارے کوئی وہ پیشہ ور ہیں، لیکن ایک تعداد ہے جو پیشہ ور بھی ان میں ہوتی ہے. تو کیا ہوا، کہہ رہے کہ جب عید کی نماز ختم ہوگی سب کچھ یہ وہ، تو وہ جاتے ہوئے ہمیں اپنا فطرہ دے رہے ہیں. ان میں سے کسی نے جاتے ہوئے ہمیں فطرہ دیا. ہم نے بولا بھئی یار تم خود مانگ رہے ہو اور تم اپنا فطرہ دے رہے ہو. تو وہ کہہ رہے آپ اتنا ہو گیا نا کہ ہم اپنا فطرہ بھی تو دیں. دیکھیں، ایک صدقہ فطر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ مالی عبادت ہے کہ یہ اس کی ادائیگی میں صرف اغنیاء ہی پیش نہیں ہوتے. ایک بڑی تعداد الحمدللہ مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جن پہ نہ زکوٰۃ فرض ہے، جن پہ نہ فطرہ لازم ہے، جن پہ نہ قربانی واجب ہوتی ہے، نہ حج لازم ہوتا ہے، لیکن وہ ان عبادات کی ادائیگی سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھنا چاہتے. تو کم سے کم چلیں، زکوٰۃ تو مالداروں اغنیاء پہ لازم ہونے والا ایک عمل ہے اور اس میں ایک بڑی فگر، بڑی تعداد نکالنی پڑتی ہے. صدقہ فطر اب 240 روپے ہے ایک آج کے دور کے حساب سے. تو اب 240 روپے کوئی غریب آدمی جس پہ قربانی بھی واجب نہیں، جس پہ صدقہ فطر زکوٰۃ بھی واجب نہیں، تو وہ سوچتا ہے کہ سال میں اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے میں پر ہیڈ 240 کے حساب سے تو نکال سکتا ہوں. تو کبھی کبھی وہ مثال کے طور پہ گھر میں 6 7 8 10 افراد ہیں، تو اب 2400 روپے بن رہے ہیں 10 افراد کے، چلے میں 2500 روپے فطرہ نکال دیا. تو ایک بڑی تعداد اس وقت میں جو تقریباً کئی سالوں سے یہ چیز نوٹ کرنے میں آ رہی ہے کہ جن پہ فطرہ واجب نہیں ہے وہ بھی مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ منع بھی کر دیں کہ آپ پہ واجب نہیں ہے، پھر وہ دیں گے، دے رہے ہوتے ہیں. پھر ان کا یہ نفلی میں جاتا ہے، پھر یہ نفلی ہوگا. ان پہ جب واجب نہیں ہے تو یہ نفلی صدقہ کی صورت بن جائے گی. اچھا، صدقہ فطر میں یہ تو کفیل صاحب جیسے اب سونا چاندی بعد کا تو ہوتا ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں سونا چاندی نہیں ہے، لیکن سونا چاندی کے علاوہ اگر کوئی اور بھی ایسے ایکسٹرا سامان موجود ہے. جب ہم زکوٰۃ کے ٹاپک پہ آتے ہیں تو سامان پہ زکوٰۃ نہیں ہے جی، چاہے جہیز کا سامان رکھا ہوا ہے، فرنیچر بھی زائد ہے یا کچھ اور بھی ہے، لیکن کیا صدقہ فطر میں اس طرح کی چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے؟ جی، زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں یہی قربانی کا نصاب کا معاملہ ہے کہ صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب ایک ہے، زکوٰۃ کا معاملہ الگ ہے. اچھا، وہ جو نصاب کے مال کے اعتبار سے جو دونوں میں فرق ہے وہ یہی فرق ہے کہ زکوٰۃ تو مال نامی پر ہوتی ہے اور اسے ہم کاؤنٹ کرواتے ہیں کہ جناب سونا چاندی، کرنسی، مال تجارت، ٹھیک ہے، ان پر ہی زکوٰۃ ہوتی ہے. اب اس کے علاوہ آپ نے کوئی پلاٹ جو بک کروایا ہوا ہے اور بیچنے کے لیے نہیں کروایا ہوا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہیں یا 2 موبائل فون ہیں، ایک ایکسٹرا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن یہ جو ایکسٹرا چیزیں ہیں ان کی وجہ سے اگر آپ صاحب نصاب ہوتے ہیں تو آپ پر قربانی اور صدقہ فطر لازم ہو جائے گا. جیسے آپ نے بھی اچھا سوال کیا، عموماً خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ بھئی جہیز کا جو سامان ہے جو پورے سال استعمال میں ہی نہیں آیا، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ اس کا یہی جواب دیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس سامان کی وجہ سے جو آپ کے حاجت اصلیہ سے زائد ہے آپ پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، جبکہ اس کی مالیت خود یا دیگر مال سے مل کر نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہے. اب جیسے فریج آیا ہوا ہے جہیز کے اندر، وہ پیک رکھا ہوا ہے جناب، بہو کا بھی استعمال میں ہی نہیں آ رہا. اب اگر اس کی مالیت جو ہے وہ نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہے خود یا دوسرے مال سے مل کر، تو اس کی وجہ سے صدقہ فطر بھی واجب ہوگا اور قربانی کے ایام میں قربانی بھی واجب ہوگی اگر نصاب کو پہنچے. تو یہ فرق پیش نظر رکھنا ضروری ہے. یعنی پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کیش نہیں یا سونا چاندی نہیں. اگر سونا چاندی ہے تو فابی آپ کو تو ہے یہ آپ کے پاس، لیکن صدقہ فطر اور قربانی میں آپ کو ایکسٹرا سامان بھی وہ دیکھنا ہوتا ہے. جی، مزید سوال. تو میرا مفتی صاحب سے سوال تھا کہ اگر خون نکلے ناک سے حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا کہ نہیں؟ جی، حلق میں جا کر اگر یہ خون کو واپسی نکال دیا ہے تو پھر تو روزے میں بچت ہو جائے گی. لیکن اگر حلق سے نیچے اتر گیا، ٹھیک ہے، تو اب روزہ دار ہونا یاد تھا کہ روزہ بھی ہے اور ناک نکسیر کہلاتی ہے یہ، تو اس سے خون حلق میں گیا اور حلق سے نیچے اتر گیا، روزہ بھی یاد ہے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی پھر بعد میں قضا کرنی ہے. ٹھیک. مزید.
اور میں نے مسئلہ یہ پوچھنا تھا زکوٰۃ کے حوالے سے نا، میرا کاروبار ہے کیچپ کا، تو اس پہ جو ہے وہ ہمارا جتنا بھی مال ہم بناتے ہیں اور وہ ہم سیل کر دیتے ہیں، اور ہمارا اس پہ سال نہیں گزرتا، ایک دن بنایا مال اگلے دن ہمارا سیل ہو گیا، لیکن ہمارے یہ مال سارا سال رکتا نہیں ہے، ایک دن یا 2 دن بھی نہیں رکتا، تو اب ہم اس کے اوپر کیسے زکوٰۃ نکالیں؟ اور دوسرا یہ کہ مجھ پر قرض کافی زیادہ ہے نا، تو قرض کے حوالے سے بھی مجھے بتا دیجیے کہ اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا پڑے گا، کہ سال میں مہینے کا تقریباً 5 لاکھ کے راؤنڈ بہت ہم مال سیل کرتے ہیں۔ پھر تو کسی پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، یہ کسی تاجر پہ نہیں ہوگی، کسی بندے پہ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ نوٹ بھی وہ آج رکھے گا تو اگلے اس نے خرچ کر دینے، وہ کچھ اور چیزیں ہوں گی، پھر بچے گا کیا ہمارے پاس؟ تو یہ جو انہوں نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے، اور یہ عام طور پہ مسئلہ ہم بیان کرتے ہی ہیں، سال گزرنا شرط ہے جی، لیکن اب وہ کہہ رہے کہ آج جو ہے نا وہ کیچپ بنایا تو کل بیچ دیا، تو کوئی بھی نہیں، پھر کیا کریں گے؟ اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیعین ہی وہی مال میرے پاس رکھا رہے گا تو زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا ایسا ہوتا ہے عموماً سونے چاندی میں یہی ہوتا ہے کہ سونا چاندی آپ کے پاس وہی رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کیش کی بات کریں یا مال تجارت کی اسپیشل بات کریں تو وہ تو نہیں رکھا ہوا ہوتا، وہ تو چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو اصل میں سال جو ہے وہ اس مال پہ گزرنا ضروری نہیں ہے، سال آپ کے صاحب نصاب ہونے پر گزرنا ضروری ہے۔ تو آپ صاحب نصاب سال کے شروع میں ہیں اور سال کے آخر میں ہیں، اور درمیان میں آپ جو ہے وہ زیرو نہیں ہوئے، اگرچہ آپ صاحب نصاب سے بھی کم ہو گئے درمیان میں، لیکن زیرو نہیں ہوئے، تو ایسی صورت میں سال کے آخر پر جتنا آپ کا جو ہے وہ مال کیچپ بنا ہوا آپ کے پاس موجود ہوگا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح جو ریسیویبل ہے کہ آپ نے جو پیمنٹس ریسیو کرنی ہے اس پر بھی ہوگی۔ سال میں جتنا مال آپ نے بیچا اس کا جو کیش اس وقت آپ کے پاس ہے اس کے اوپر بھی ہوگی۔ ہاں آپ نے سال پورا ہونے سے پہلے جو بیچا تھا اس کا کیش جو ہے وہ آپ نے خرچ کر دیا، آپ نے اس کیش سے جو ہے وہ اپنا گھر بنا لیا جس میں آپ نے رہائش اختیار کرنی ہے، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو سال کا اینڈ دیکھا جائے گا، اس سال کے اینڈ کے اوپر آپ کا جتنا بھی مال تجارت بنا ہوا رکھا ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، بینک بیلنس اور کیش پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ تو اس اعتبار سے آپ کاؤنٹ کریں گے، تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہی مال بیعین ہی پورے سال پڑا رہے، یہ درست نہیں۔ اور یہ کافی لوگوں کو یہ ابہام رہتے ہیں، اور آپ سے آخر میں آ کے لوگ بعض اوقات بڑی بڑی پیمنٹ علیحدہ کر دیتے ہیں۔ جی کیچپ کی انہوں نے بات کی، یعنی کہیں سے ان کی پیمنٹ آنی تھی یا اضافہ ہی ہو گیا، کچھ اور آ گیا، وہ اس کو تو 2 مہینے ہوئے ہیں، اس پراپرٹی کو تو 1 مہینہ ہوا ہے، اور اپنے ذہن کے مطابق زکوٰۃ نہ دینے کے مختلف لوگ ہیلے بہانے وہ بنا لیتے ہیں کہ اس پہ نہیں دینی، اس پہ نہیں دینی، اس پہ، تو ان کی ہمیں ضرور احتیاط رکھنی چاہیے۔ اب تو ویسے ہی آخری ایام ہیں، رجب شریف سے ہی ہم تقریباً شروع ہو جاتے ہیں، اور زکوٰۃ کورسز کے حوالے سے، پروگرام کے حوالے سے، فتاوی جات کے حوالے سے، تاکہ لوگوں کو ایک اویئرنیس ملے، اور کئی لوگوں کو الحمدللہ ملتی بھی ہے، اور وہ اپنی ان غلطیوں کا ازالہ بھی کرتے ہیں، مگر جو لینا ہی نہیں چاہے یا جس نے سیکھنا ہی نہیں ہے یا اپنے مائنڈ کے مطابق ہے، اور بعد میں گھر کے بڑے ہوتے ہیں، والد صاحب ہوتے ہیں، تو وہ ویسے ہی چپ کرا دیتے ہیں بچوں کو کہ یہ حساب کتاب میں خود کر لوں گا، تم جاؤ۔ حالانکہ ان کو چاہیے جہاں اپنا بزنس لوگوں کو، اپنے بچوں کو وہ سکھا رہے ہیں، وہ بزنس کے گر سکھاتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، ہر چیز بتاتے ہیں، تو زکوٰۃ وغیرہ کے معاملات بھی آپ انہیں بتائیں، اور انہیں کہیں کہ زکوٰۃ ہم کس انداز سے ہمیں ادا کرنی ہے، تو یہ بھی ان کو اویئرنیس دیں، تاکہ اس کے مطابق کسی طرح کی کوئی غلطیاں بھی نہ ہوں اور ابہام بھی باقی نہ رہیں۔ عید کی نماز کس پر واجب ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ جی عید کی نماز پڑھنے کا کیا حکم اور کس کس پر واجب ہے عید کی نماز؟ جو بھی مسلمان عاقل و بالغ اور مقیم ہے، یعنی وہ اپنے وطن میں ہے، مسافر شرعی نہیں ہے، اس کے اوپر عید کی نماز یہ واجب ہے، اور خواتین کے اوپر عید کی نماز واجب نہیں ہے۔ خواتین اپنے گھر میں نوافل وغیرہ کا اہتمام اگر کرنا چاہیں عید کی نماز ہو جانے کے بعد تو ان کے لیے اجازت ہوگی، البتہ جو مرد حضرات ہیں، عاقل بالغ ہیں اور مقیم ہیں، ان کے اوپر عید کی نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ ایک بڑی تعداد ایسی ہے شفیق صاحب جو چاند رات جو ہماری کہلاتی ہے عید سے پہلے والی جو شب ہے، شب عید الفطر، جی اس کو چاند رات کہا جاتا ہے، تو اس چاند رات میں کاروبار اس قدر عروج پہ ہوتا ہے، یعنی ایک بڑی تعداد تو شاید اسی وقت نکلتی ہے، جی ہاں، جو بقایا ان کی تیاریاں رہ جاتی ہیں عید کی، اور اس میں پوری رات یہ کسٹمر یا اسٹال والے ہوں، شاپس والے ہوں،
یہاں تک کہ فجر کی نماز تک ہو جاتی ہے اور یہ پھر اس کے بعد سو جاتے. ایک تعداد ہے جو عید کی نماز بھی جنہیں نصیب نہیں ہوتی. اللہ. تو یوں اس میں بھی غفلت کر رہے ہوتے ہیں. ہماری مساجد یعنی عید کی نماز میں بھی مکمل بعض اوقات نہیں بھری ہوئی ہوتی، اور جب نکلتے ہیں عید پڑھنے کے لیے تو پہلے سے الرٹ نہیں ہوتے کہ کس جگہ عید کی نماز کا ٹائم کیا ہے. تو ادھر آئے تو یہاں سلام پھر چکا، اب کہاں ہوگی تو ادھر پہنچتے ہیں ادھر سلام پھر چکا ہوتا ہے. تو یہ بس بائک کے گھما پھرا کے یہ کہیں پر بھی پھر ان کو عید کی نماز نہیں مل رہی ہوتی. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے. اور ایسے لوگ اہتمام سے، یعنی یہ کہ عید کی جو باقاعدہ ایک تیاری ہوتی ہے، عید میں نئے کپڑے یا سب کچھ یہ خریداری تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو آپ نے بات کی کہ سونے میں، اب وہ آدھے نیند میں یا سونے میں پڑھنے تو آ گیا چلو عید کی نماز پڑھ لوں، ورنہ تو سارے دوست احباب صاحب کہیں گے عید بھی نہیں پڑھی یا تو نے یار سال بعد آئی تو عید بھی نہیں پڑھی. تو وہ باتیں سے بچنے کے لیے یہ گھر والوں سے بعض اوقات پرانے کپڑے یا جسے ہم نائٹ سوٹ کہتے ہیں یا عام نارمل کے شلوار کچھ ہے تو قمیض کچھ ہے، تو وہ نماز پڑھنے کے لیے. اچھا نئے کپڑے کہاں ہیں؟ وہ تو مہمانوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، مہمان آئیں گے نا رات کو، اس وقت ہم نے پہننے ہیں. تو یہ جو نیا لباس ہے یہ بیسک جو عید کے ان مستحبات میں، یہ عید کی نماز کے لیے یا عید کے دن مہمانوں کے لیے؟ عید کی نماز کے لیے سارا اہتمام ہے نا. غسل عید کی نماز کے لیے ہے، تو نئے کپڑے یا نئے کپڑے نہ ہوں تو دھلے ہوئے کپڑے، صاف ستھرا کا اہتمام، تو یہ سب عید کی نماز کے لیے ہے. عید کی نماز ہو جانے کے بعد ایک مسلمانوں کے ساتھ ہم نے ایک کراؤڈ میں جمع ہوئے، عید کی خوشیاں بانٹیں، دعائیں لیں، دعائیں دیں. اس کے بعد پھر اب کوئی اگر رات بھر کا تھکا ہوا ہے تو اب وہ بھلے سو جائے، اب بھلے وہ ظہر میں اٹھے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن عید کی نماز کے لیے ساری تیاریوں کو، جو سنتیں ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے. تو نئے کپڑے بھی عید کی تیاری میں، نماز عید کے اہتمام میں شامل ہیں. صحیح. تو نئے کپڑے صرف مہمانوں کو کے سامنے آنے کی صورت میں ہی پہنے جائیں ایسا نہیں ہے. اس کے لیے نماز کا اہتمام کیا جائے، نماز میں پراپر طریقے سے تیاری ہو. خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو. اور یہاں زینت سے مراد خوش نما لباس، اچھا لباس، عمدہ لباس ہے. اور ہمارے بزرگان دین بالخصوص ان چیزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے لیے عمدہ لباس تیار کیا ہوا. ماشاءاللہ. اچھا عید کی نماز رہ جائے کسی کی، جیسے اب انہوں نے بیان کی کبھی کہاں کبھی کہاں، تو اب اس کی بھی کوئی قضا ہے یا کیا صورت ہوگی؟ یہ عید کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے. ٹھیک. اچھا، اور جماعت بھی کیسی جماعت؟ بعض جگہوں پر یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہرحال نہیں ہوئی نا، چھوٹ گئی سب جگہ پہ، تو گلی میں دو تین مل کے ہو کے 2-4 افراد یا وہ 6 افراد نے بھئی یہیں پر ہی وہ پڑھ لیتے ہیں، یا اپنے گھر کی چھت پہ یار جو وہ جمع ہو کے پڑھ لیتے ہیں. تو یاد رہے کہ اس طریقے سے عید کی جماعت نہیں ہوتی. اس کی اپنی شرائط. ایک تو جماعت ضروری ہے، پھر آپ سمجھیں کہ وہ ایک ایسے امام کے پیچھے ضروری ہے جسے جو ہے وہ عوام نے منتخب کیا ہو. تو لہٰذا یوں آپ کی جماعت اگر نکل گئی تو اب اس کی قضا نہیں ہے. تلامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ کی قریبی مسجد میں بھی چھوٹ گئی تو بہرحال آپ جو ہے وہ تلاش کریں اور دوسری مسجد کی طرف جائیں اور وہاں جا کر ادا کریں. لیکن اگر چھوٹ گئی تو اب ایسی صورت میں قضا نہیں. اب عذر تھا کوئی تو جدا بات ہے، ورنہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ بلا عذر ہی ہوتا ہے. جو اہتمام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا تو گناہ گار ہوں گے، توبہ کریں. ٹھیک ہے. عورتوں پر بھی عید کی نماز؟ عورتوں کے اوپر عید کی نماز نہیں ہے، البتہ عورتیں نماز عید کے بعد جو ہے وہ نوافل، اشراق چاش کے یا ویسے نوافل جو ہے وہ شکرانے کے طور پر پڑھیں. عید کی نماز کے بعد؟ عید کی نماز، عید سے پہلے جو ہے وہ ان کو بھی اجازت نہیں. اچھا عید والے دن نفل نہیں پڑھ سکتے؟ عید والے دن نفل پڑھ سکتے ہیں، مگر عید والے دن مخصوص وقت ہے اس میں نفل نہیں پڑھ سکتے. یعنی عید کی نماز سے پہلے تو آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، مرد کو بھی نہیں اور عورت کو بھی نہیں، نہ گھر میں نہ مسجد کے اندر. عید کی نماز کے بعد مردوں کو جو ہے وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ منع ہے، مسجد ہو یا عیدگاہ کہیں بھی ہو. آپ اور گھر پر جو خواتین جو ہے وہ پڑھ سکتی ہیں. تو خواتین کو جو گھر پر اشراق چاش پڑھنی ہے یا اور کوئی ویسے شکرانے کے نوافل پڑھنے ہیں تو وہ مردوں کی نماز عید ہونے کے بعد جو ہے وہ گھر پہ ادا کریں گے. ٹھیک ہے. تو مرد بھی گھر پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں یا مرد کا کہاں پڑھیں؟ اشراق و چاش کہاں پڑھیں؟ ہاں، وہ عید کی نماز کے بعد جو ہے وہ گھر پر آ کر جو ہے وہ ادا کر سکتے. ماشاءاللہ. اچھا اشراق و چاش پڑھنے کے جو پابند مرد حضرات ہیں جو مسجد میں اشراق و چاش پڑھ کے پھر گھر جایا کرتے ہیں،
تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ عید والے دن اگر وہ فجر کی نماز پڑھ کر اب عید پڑھ کے ہی جائیں گے تو اشراق و چاش کا وقت شروع ہو جانے کے باوجود وہ ابھی اشراق و چاش نہیں پڑھیں گے. نہیں پڑھ سکتے. یعنی یہ ایک اہم مسئلہ ہے. کئی مساجد میں فجر کے بعد شروع ہو جاتا ہے سلسلہ نا، عید کا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ پھر عید ہی پڑھیں. بعد میں ٹھیک ہے مل ملا کے لوگوں سے، اور اس کے بعد اگر اشراق و چاش اس میں بھی اہتمام ہو کہ گھر جا کر پڑھے. یہ دیکھیں یہ دین اسلام کا حسن ہے، یعنی کہ اس دن عید سے پہلے کیوں نہیں پڑھیں کہ آپ عید کی تیاری کریں، اس کے انتظام. کئی سنتیں ایسی ہیں نا کہ آپ فجر اپنے محلے کی مسجد میں پڑھنا، پھر گھر جانا، پیدل چلتے ہوئے آنا، غسل، دیگر کئی اور چیزیں، تو وہ عید سے ہی متعلق ہیں، اور وہ سنتیں ان کا ٹائم ہی وہی ایک طرح کا آتا ہے. اور عید کی نماز کے بعد بھی جو کہا ہے کہ یہ نوافل یا عیدگاہ میں یا مسجد میں نوافل میں مشغول نہ ہو، کیونکہ آج عید کا دن ہے اور یہ اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی کے اظہار، دیگر معاملات. لیکن وہی چیزیں جو پہلے جمیل صاحب نے بیان کی ہیں کہ رات بھر کے تھکے ہوئے جب عید کا وقت آیا، جس کے لیے ساری تیاریاں کر رہے ہیں، اس وقت آدھوں کے موڈ خراب ہیں، آدھوں کی نیند پوری نہیں ہے، آدھوں کی کچھ اور ہیں، اور بچے گھروں میں منتظر ہوں. جمیل صاحب، عیدی کا بھی سوال اکثر ہوتا ہے اور بچے طلب بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بھی کوئی شرعی احکامات اس حوالے سے کہ بچوں کو لینے کے اعتبار سے بھی، دینے کے اعتبار سے بھی، پیسوں کی ملکیت کے اعتبار سے بھی کیا فرماتے ہیں؟ عید کا جو معنی ہے وہ خوشی، عید کا دن خوشی کا دن ہے، اور عیدی بھی خوشی کا ایک سبب بنتی ہے کہ جب ہم بچوں کو خوشی سے عیدی دیتے ہیں تو بچوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، کھل جاتے ہیں. تو یہ عید کے دن ہر آدمی اپنی اپنی طاقت، اپنی اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ عیدی اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، بھتیجے بھانجوں کو تقسیم کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک اچھی رسم ہے مسلمانوں میں، اور اس سے تحفہ ہے یہ، اور تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. تو اس طرح تحفے دے کر، عیدیاں بانٹ کر اپنے فیملی ممبرز میں محبتوں کو ہمیں بڑھانا چاہیے. اب رہا معاملہ کہ یہ عیدی کے احکام کیا ہیں. مثال کے طور پہ جب ہم نے کسی بچے کو عیدی دی، ٹھیک ہے، اور وہ بچہ بھی ایسا ہے جو رقم پہ قبضہ کر سکتا ہے، جیسے 5-6 سال کا بچہ ہے، اس کو کچھ تحفے دے، 50 روپے دیے، 100 روپے دی، اور وہ بچہ اس رقم کو لے کر مالک بن جائے گا، اور ہم نے دی بھی اسی بچے کو ہے، یہ بچہ جو ہی قبضہ کرے گا تو یہ مالک بن جائے گا. اسی طرح ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات والدین کو کوئی رقم دے جاتا ہے کہ یہ آپ اپنے بچوں کو عیدی دے دینا. اب 500 روپے دے دیے، اور 2-3 بچے ہیں تو وہ 500 روپے ان سب میں ڈیوائیڈ ہوں گے. تو اس طرح اب والدین کی ذمہ داری ہو گئی کہ دینے والے نے جب بچوں کو عیدی دینے کا کہا ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ رقم اس دینے والے کے حکم کے مطابق بچوں کو تقسیم کریں، بچوں میں بانٹ دیں. صحیح. اب جو بھی مال بچوں کی ملکیت ہو گیا، پرسنل بچوں کو عیدی ملنے کی صورت میں، یا والدین میں سے کسی کو رقم مل گئی کہ بھی اپنے بچے کو دے دینا، تو انہوں نے لے لیا، تو اب وہ بچوں میں ہی تقسیم کریں گے. اب بچوں کی جب ملک میں عیدی کی رقم آ گئی تو اب انہیں والدین بعض اوقات رکھ لیتے ہیں. اس اعتبار سے رکھنا تو ٹھیک ہے کہ بچوں کے مال کی حفاظت ہوگی، ورنہ بچے ادھر ادھر گرا دیتے ہیں، تو یہ اس حفاظت کے اعتبار سے تو ماں باپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. لیکن بچوں کی ملک میں جو عیدی آ گئی ان کو اپنے استعمال میں لانا، والد کا یا والدہ کا، اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ اگر والدین کو ضرورت پڑ رہی ہے، ان کا اپنا مال و اسباب بالفرض ختم ہو گیا، اگر ضرورت پڑی ہے تو بطور قرض لیں گے بچے کی عیدی کی رقم یا ان کی ملک والی رقم، بطور قرض لے کے خرچ کرنے کے بعد پھر اتنی رقم دوبارہ بچوں کو دی جائے گی، وہاں دی جائے گی. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اماؤنٹ بڑا ہوتا ہے، بچوں کو جو دیا جا رہا ہے نا وہ دینا ہی بچے کو مقصود نہیں ہوتا. یعنی ایک ہے کہ بچے کو دے رہے ہیں 50 دے رہے ہیں، 100 دے رہے ہیں، 500 بھی دے رہے ہیں. بعض فیملیز کے اندر 5000 بھی کوئی نوٹ نہیں ہوتا ان کے ہاں. مطلب یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ عیدی ہونی چاہیے. تو اگر اماؤنٹ کوئی بڑا دیتے ہیں یعنی تو وہ پھر کیا ماں باپ کی طور پر یا بچوں کے طور پر؟ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں ایسا رواج ہے کہ ایک بڑی رقم دی جا رہی ہے اور اس بڑی رقم کو بچوں کو دینے کا عرف نہیں ہو، بلکہ وہ بس نام بچوں کا ہے، لیکن اصل دینا مقصود ان غریب ماں باپ یا والد کو، ان غریب ماں باپ کو دینا ہی مقصود ہوتا، نام بچوں کا لے لیا، یہ بچوں پہ خرچ کر دینا. تو اب دینے والے کی نیت بھی اس والد کی ایک طرح سے ہیلپ کرنا ہے،
یا والدہ کی ہیلپ کرنا ہے، اور انہیں بھی لگتا ہے کہ یہ رقم ہمیں ہی دی ہے، ہمارے ہی خرچ کے لیے دی ہے، اور ہم یہ خرچ اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، جو بھی ضرورت کا کام ہوگا اس میں خرچ کریں گے، تو پھر والد یا والدہ پھر اس رقم کو خرچ کر سکتے ہیں۔ اب یہ دینے والا والد کی طرف سے ہے تو والد مالک ہوگا، والدہ کی طرف سے ہے تو والدہ مالک ہوں گی۔ کفیل صاحب یہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے، ایک طرف سے عیدی آ رہی ہوتی ہے، دوسری طرف سے جا رہی ہوتی ہے۔ اچھا ماں باپ کے اکاؤنٹ سے نکل رہی ہے، بچے مالک بنتے جا رہے ہیں۔ اچھا کئی ماں باپ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ فوراً مہمانوں کے جانے کے بعد یہ ادھر لاؤ، اس میں اتنا تمہارا اتنا ہمارا، کیونکہ ہم نے بھی ان کے بچوں کو دینے، ریٹرن کرنے۔ کیا کریں گے اس میں؟ دیکھیں جو چیز بچوں کی ملکیت ہے تو وہ تو والدین جو ہے وہ ان سے نہیں لے سکتے کہ بھئی ہمیں عیدی دینی ہے یا تمہیں ملی ہے تو اس کے بدلے میں چونکہ ہمیں وہاں پر ادائیگی کرنی ہے تو ہم تمہارا مال جو ہے وہ لے لیں گے، یہ تو درست نہیں ہے۔ البتہ جیسے بیان کیا گیا کہ بسا اوقات مقصد جو ہے وہ دینا والدین کو ہوتا ہے۔ اب بہت چھوٹا بچہ جو کہ گود میں ہوتا ہے اس کو 5,000 روپے رکھ دیے، اب وہ بچے کو تو پتہ ہی نہیں کہ 5,000 کا نوٹ ہے یا کیا ہے، یا بسا اوقات اس کی مٹھی بھی بند ہوتی ہے تو اس میں بھی کھول کے تھما دیتے ہیں، تو وہاں مقصد دینا والدین کو ہے۔ تو وہاں جب والدین کی ملکیت ہے تو وہ ٹھیک ہے، ان کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی اگر انہوں نے 5,000 دیے تو بدلے میں ہمیں بھی ان کے بچوں کو جو ہے وہ دینے ہوں گے، چاہے وہ ابھی یا پھر کبھی۔ تو بہرحال وہ والدین کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو بچوں کی ملکیت والی عیدی ہے وہ والدین جو ہے وہ دوسروں کے بچوں کو عیدی دینے کے لیے ان سے نہیں لے سکتے، یعنی وہ بچوں کی ملکیت رہے گا، جو بچوں کی ہیں، اور لینا بھی نہیں چاہیے۔ وہ ایک خوشی دے کے جا رہا ہے، اس کے بعد آپ وہ بچوں کے جو نا وہ چہرے مرچھا رہے ہیں، سب اپنے جمع کر رہے ہیں بچے، اور اس کے بعد یہ انداز بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اچھا آخری کچھ منٹ ہیں، عید کی نماز کے طریقے بھی ہیں، اس کو بھی بالخصوص سیکھ لینا چاہیے، اور باقاعدہ کتاب سے پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ہم ادھر ادھر دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ عید کی نماز میں 6 تکبیریں زائد کی جاتی ہیں۔ جب آپ عید کی نماز کے آتے ہیں تو سب سے پہلی مرتبہ جیسے نماز شروع کرنی ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ آپ باندھ لیں گے، اور آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک، آخر تک امام اور مقتدی سب پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد 3 تکبیریں تلاوت سے پہلے، قرات سے پہلے 3 تکبیریں ہوتی ہیں، اور ان میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑیں گے، پہلی تکبیر، پھر دوسری اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور تیسری تکبیر ہوگی تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب امام صاحب تلاوت کریں گے، پھر رکوع ہوگا، سجدہ، اور نماز اس طرح پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو امام صاحب ڈائریکٹ تلاوت شروع کریں گے، پہلے سورہ فاتحہ کوئی سورت پڑھیں گے، اور اب سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیریں، اللہ اکبر پہلی تکبیر، اللہ اکبر دوسری تکبیر، اللہ اکبر تیسری تکبیر۔ اب ہاتھ نہیں باندھنے اور اللہ اکبر کرتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس طریقے سے اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے۔ لیکن مسئلہ جمیل سے یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب بھی بھول کے رکوع میں چلے گئے تو اب کیا ہوگا؟ اگر امام صاحب تکبیر جو عیدین کی ہوتی ہیں وہ کہے بغیر رکوع میں چلے گئے تو اب رکوع سے واپسی قیام کی طرف آگے تکبیریں نہیں کہیں گے، اب وہ تکبیریں رکوع میں ہی کہہ لی جائیں۔ لیکن مقتدیوں کو یہ تو نہیں ہے کہ پیچھے سے لقمے دینا شروع کریں کہ امام کو واپسی لائیں اور پھر دوبارہ کریں، کیوں کئی جگہوں پہ تو لقمے اجازت بھی نہیں ہے نا۔ اب یہ موقع لقمہ دینے کا اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ امام کو واپس قیام کی طرف بلائیں اور تاکہ کھڑے ہو کر وہ تکبیر کہیں پھر رکوع کریں، تو اس طرح یہ لقمہ دینا بے محل ہوگا اور اس کی اجازت نہیں۔ لقمہ دینے والے مقتدی کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور امام نے اگر لقمہ قبول کرتے ہوئے واپسی قیام کی طرف رجوع کیا، واپسی آ گیا، تو ایک ایسے شخص کی بات مان کر آیا جو نماز سے نکل چکا ہے، تو غیر مقتدی غیر نمازی کی بات امام اگر قبول کرے گا تو امام کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ بڑے مسائل ہیں، اس میں یوں سمجھیں کہ سال میں 2 مرتبہ عید کی نماز ہوتی ہے، اور امام صاحب کو چاہیے امام صاحب کو چاہیے کہ یہ جو آنے والی جو شب ہوتی ہے اس کو باقاعدہ پراپر طریقے سے آرام بھی کریں، تاکہ اگلے دن عید کی نماز بھی پڑھانی ہوتی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھول چوک نہ ہو۔ عام نمازوں میں بھول چوک لوگوں کو یاد نہیں رہتی، لیکن عید کی یاد رہتی ہے کہ امام صاحب نے یوں کر دیا تھا، تو چونکہ ایک بڑی تعداد آئی ہوئی ہوتی ہے تو ان کو وہ سالانہ ایک غلطی یاد رہتی ہے۔ اور دوسرے بھی جو افراد ہیں جو پڑھنے آتے ہیں تو وہ بھی یہ چیز طریقہ سمجھ لیں گے، تو سائیڈ والوں کو، نمازیوں کو بعض وقت دیکھنا بھی
نہیں پڑے گا اور آپ اپنی نماز بھی درست طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ اللہ پاک سب کو عید کی خوشیاں بھی عطا فرمائے، جو روٹھے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کے دلوں میں محبت داخل فرمائے، آپس میں صلح ہو جائے۔ جن کی بہنیں انتظار میں رہتی ہیں کہ بھائی بات نہیں کرتے یا بھائی آپس میں بچھڑے ہوئے ہیں، تو خدا را ایک دوسرے کو عفو درگزر سے کام لیں اور صلح کرنی چاہیے۔ ایسے مواقع پر تو لازمی دل کے اندر نرمی پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بڑے پسند ہوتے ہیں کہ جو بندہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرے، اور صلح کی طرف بڑھنے والا قدم بھی بڑا پسند ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی ہمیں ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔